بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی ویڈیوز میں آپ کو 2024 میں قیامت واقع ہونے کے متعلق سوشل میڈیا پر گردش کرتی ہوئی خبروں کی حقیقت کے متعلق بتایا۔ اس کے علاوہ ہم نے سمسن کارٹونز میں پھیلی ہوئی سنسنی کے متعلق بھی بات کی اور اس کے حقائق بھی آپ لوگوں کے سامنے لائے۔ آج ہم قرب قیامت کے متعلق اسلام کی روشنی میں بات کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں بتائیں گے کہ مسجد اقصیٰ کو اب کی بار کون فتح کرے گا۔ اس مسجد کی فتح کے متعلق کچھ اہم پیش گوئیاں بھی آپ کو بتائیں گے۔ مسجد اقصیٰ کی اہمیت و فضیلت کے متعلق بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ارض فلسطین پر ہونے والی لال بچیا کی قربانی کے متعلق بھی آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے۔ ویڈیو انتہائی دلچسپ ہونے والی ہے، آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ دوستو، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی امام مہدی کا ظہور اور ان کے ہاتھوں سے بیت المقدس کی فتح ہے۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں سب سے پہلی علامت حضرت امام مہدی کا ظہور ہے۔ احادیث مبارکہ میں امام مہدی کا ذکر بڑی تفصیل سے آیا ہے کہ حضرت امام مہدی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ نام محمد، والد گرامی کا نام عبداللہ ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہت ہوگی۔ پہلے ان کی حکومت عرب میں ہوگی، پھر ساری دنیا میں پھیل جائے گی۔ 700 سال حکومت کریں گے۔ امام مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی۔ شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے۔ عرب میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی۔ خیبر کے قریب تک عیسائی پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کھچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ لوگوں کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوگا کہ اب امام مہدی کو تلاش کرنا چاہیے، ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو امام بنا لینا چاہیے۔ اس زمانے کے نیک لوگ، اولیاء اللہ اور ابدال سب امام مہدی کی تلاش میں ہوں گے۔ بعض جھوٹے مہدی بھی پیدا ہو جائیں گے۔ امام اس ڈر سے کہ انہیں حاکم اور امام نہ بنا لیں، مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ آ جائیں گے اور بیت اللہ شریف کا طواف کر ہی رہے ہوں گے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوں گے کہ پہچان لیے جائیں گے اور لوگ ان کو گھیر کر ان سے حاکم اور امام ہونے کی بیعت کر لیں گے۔ اسی بیعت کے دوران ایک آواز آسمان سے آئے گی جس کو تمام لوگ جو وہاں موجود ہوں گے سنیں گے۔ وہ آواز یہ ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور حاکم بنائے ہوئے امام مہدی ہیں۔ جب آپ کی بیعت کی شہرت ہوگی تو مدینہ منورہ کی فوجیں مکہ معظمہ میں جمع ہو جائیں گی۔ شام، عراق اور یمن کے اہل اللہ اور ابدال سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور بیعت کریں گے۔ ایک فوج حضرت امام مہدی سے لڑنے کے لیے آئے گی۔ جب وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ کے درمیان ایک جنگل میں پہنچیں گے اور ایک پہاڑ کے نیچے ٹھہریں گے تو سوائے 2 آدمیوں کے سب زمین میں دھنس جائیں گے۔ امام مہدی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کریں گے، پھر شام روانہ ہوں گے۔ دمشق پہنچ کر عیسائیوں سے خون ریز جنگ ہوگی جس میں بہت سے مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ بالآخر مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ امام مہدی ملک کا انتظام سنبھال کر قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے عازم سفر ہوں گے۔ قسطنطنیہ فتح کر کے امام مہدی شام کے لیے روانہ ہوں گے۔ شام پہنچنے کے کچھ ہی عرصے بعد دجال نکل پڑے گا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان میں سے نکلے گا اور گھومتا گھماتا دمشق کے قریب پہنچ جائے گا۔ عصر کی نماز کے وقت لوگ نماز کی تیاری میں مصروف ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگے گا۔ بالآخر باب لد پر پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا کام تمام کر دیں گے۔ اس وقت روئے زمین پر کوئی کافر نہیں رہے گا، سب مسلمان ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی عمر 45، 48 یا 49 برس ہوگی کہ آپ کا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ بیت المقدس میں انتقال ہوگا اور وہیں دفن ہوں گے۔ سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ایک خزانے کے پاس 3 آدمی باہم لڑائی کریں گے، ان میں سے ہر ایک خلیفے کا بیٹا ہوگا، لیکن ان میں سے کسی کو بھی وہ خزانہ میسر نہ ہوگا۔ پھر مشرق کی طرف سے کالے جھنڈے نمودار ہوں گے اور وہ تم کو ایسا قتل کریں گے
کہ اس سے پہلے کسی نے نہ کیا ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اور بھی بیان فرمایا جسے میں یاد نہ رکھ سکا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، لہٰذا جب تم اسے ظاہر ہوتے دیکھو تو جا کر اس سے بیعت کرو، اگرچہ گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر جانا پڑے، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب تم دیکھو کہ خراسان کی جانب سے سیاہ جھنڈے نکل آئے تو اس لشکر میں شامل ہو جاؤ، چاہے تمہیں اس کے لیے برف پر گھسیٹ کر رولنگ کر کے کیوں نہ جانا پڑے۔ اس لشکر میں اللہ کے آخری خلیفہ مہدی ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے، انہیں کوئی روک نہیں سکے گا، یہاں تک کہ انہیں بیت المقدس میں نصب کیا جائے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک خلیفہ کی موت کے وقت اختلاف ہوگا تو اہل مدینہ میں سے ایک شخص مکہ کی طرف بھاگتے ہوئے نکلے گا، اہل مکہ میں سے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے اور اس کو امامت کے لیے پیش کریں گے، اسے پسند نہ ہوگا، پھر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ اس سے بیعت کریں گے اور شام کی جانب سے ایک لشکر اس کی طرف بھیجا جائے گا تو مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیدا میں وہ سب کے سب دھنس جائیں گے۔ جب لوگ اس صورتحال کو دیکھیں گے تو شام کے ابدال اور اہل عراق کی جماعتیں اس کے پاس آئیں گی، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس سے بیعت کریں گی۔ اس کے بعد ایک شخص قریش میں سے اٹھے گا جس کا ننیال بنی کلب میں ہوگا، جو ایک لشکر ان کی طرف بھیجے گا، اس پر غالب آئیں گے، یہی کلب کا لشکر ہوگا اور نامراد رہے گا۔ وہ شخص جو کلب کے مال غنیمت میں حاضر نہ رہے، وہ مال غنیمت تقسیم کرے گا اور لوگوں میں ان کے نبی کی سنت کو جاری کرے گا اور اسلام اپنی گردن زمین میں ڈال دے گا اور 7 سال تک حکمرانی کرے گا، پھر وفات پا جائے گا اور مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ بعض نے حشام سے 9 سال کی روایت کی ہے اور بعض نے 7 سال کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے، ان جھنڈوں کو کوئی چیز پھیر نہیں سکے گی، یہاں تک کہ فلسطین کے شہر ایلیا میں یہ نصب کیے جائیں گے۔ اس حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کالے جھنڈوں والے لشکر خراسان سے نکلے گا جس کا رخ دنیا کی کوئی طاقت نہیں موڑ پائے گی، یعنی کوئی طاقت انہیں روک نہیں پائے گی، اور یہ جھنڈے ایلیا میں جا کر گاڑ دیے جائیں گے۔ پہلے جانتے ہیں کہ یہ ایلیا کیا ہے اور کہاں ہے۔ آج کے یروشلم کو دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایلیا کہا جاتا تھا، یعنی جو لشکر خراسان سے نکلے گا وہ لشکر یہاں ساری دنیا کی طاقتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے سیدھا فلسطین جائے گا۔ خراسان مختلف علاقوں میں تقسیم ہو گیا، اب جو افغانستان، ایران، تاجکستان اور ازبکستان میں بھی بڑھ چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 14ویں صدی میں خراسان کی ایک خود مختار حیثیت ختم ہو چکی تھی۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو پہلے بھی عرب ہی بیت المقدس کو گنوا چکے ہیں، جبکہ بعد شیر السلام صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس واپس لیا تھا۔ اس کے بعد 1968-1969 سے اب تک یہودی یروشلم پر قابض ہیں، اور اس بار بھی وجہ عربوں کی کمزوری تھی۔ عربوں نے سب کچھ ہونے کے بعد بھی مفادات اور اقتدار کے چکروں میں بیت المقدس گنوا دیا۔ آج دیکھیے کہ کوئی عرب سربراہ اسرائیل کے خلاف اور بیت المقدس کے حق میں بات تک کرتا نظر نہیں آتا۔ تو اس بار اللہ پاک کی سعادت اہل عجم کو بخشیں گے اور مشرق سے فوجیں حضرت امام مہدی کی مدد کو پہنچیں گی۔ اگر ہم افغانستان کے موجودہ حالات اور نیٹو امریکی فوج کے خلاف افغان مجاہدین کی فتح دیکھیں تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ خراسان کے حوالے سے روایات میں حقیقت موجود ہے۔ تو اب اس زمین میں اب اہل عجم کا کردار نمایاں آ جاتا ہے۔ یہ بات احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے کہ مسجد اقصی کی آخری فتح اہل عجم کے ہاتھوں سے ہی ہونی ہے۔ یہ لشکر خراسان سے نکلے گا، اس لیے اسے خراسانی لشکر کہا گیا ہے، اور اس کی قیادت امام مہدی کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 114 میں ہے کہ اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کا ذکر کیے جانے سے روک دے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کریں۔ انہیں ایسا کرنا مناسب نہ تھا، بلکہ ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ مسجدوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوتے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کو قطعی طور پر بتا دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ ضرور فساد کرو گے اور اطاعت الہی سے بڑی سرکشی برتو گے،
پھر جب ان دونوں میں سے پہلی مرتبہ کا وعدہ پہنچا تو ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے جو سخت جنگجو تھے، پھر وہ تمہاری تلاش میں تمہارے گھروں تک جا گھسے، اور یہ وعدہ ضرور پورا ہونا ہی تھا۔ پھر ہم نے ان کے اوپر غلبے کو تمہارے حق میں پلٹا دیا، اور پھر ہم اموال اور اولاد کی کثرت کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی، اور ہم نے تمہیں افرادی قوت میں بھی بڑھا دیا۔ اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے لیے ہی بھلائی کرو گے، اور اگر تم برائی کرو گے تو اپنے ہی جان کے لیے۔ پھر جب دوسرے وعدے کی گھڑی آئی تو اور ظالموں کو تم پر مسلط کر دیا، تاکہ مار مار کر تمہاری نافرمانیوں اور سرکشی کی سزا کے طور پر تمہارے چہرے بگاڑ دیں، اور تاکہ مسجد اقصی میں اس طرح داخل ہوں غالب اور فاتح ہو کر، جیسے اس میں حملہ آور پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے، تاکہ جس مقام پر غلبہ پائیں اس کو تباہ و برباد کر ڈالیں۔ ان آیات میں بنی اسرائیل، یروشلم اور القدس کا ذکر کیا گیا ہے، نیز بیت المقدس پر مختلف اوقات میں ہونے والے پے در پے حملوں کے ہونے اور اس کا فتح کیا جانا مذکور ہے۔ اس دوسرے وعدے کی گھڑی کی تعبیرات مفسرین نے مختلف کی ہیں، بعضوں نے اسے ماضی کے متعلق کیا ہے اور بعضوں نے اسے مستقبل سے متعلق کیا ہے۔ اگر اسے ماضی سے تعبیر کریں تو یہی ترجمہ ہوگا، اگر مستقبل سے متعلق ہو تو مطلب ہوگا کہ جب دوسرے وعدے کی گھڑی آئے گی تو تم پر اوروں کو مسلط کر دیں گے۔ مستقبل کے لحاظ سے آیت مبارکہ کے معنی کریں تو قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ قرآن حکیم کے ان مضامین میں شامل ہے جو قرآنی پیش گوئیاں کہلاتی ہیں، جن میں آئندہ پیش آنے والے واقعات کا ذکر موجود ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بیت المقدس کے زیورات کی سرگزشت ہے، انہیں امام مہدی واپس بیت المقدس پہنچائیں گے۔ یہ زیورات 1700 بحری بیڑے میں لدے ہوئے ہوں گے، جنہیں یافا کے مقام پر لنگر انداز کیا جائے گا، یہاں تک کہ انہیں بیت المقدس منتقل کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ بیت المقدس میں ہی اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا۔ اس حدیث مبارکہ سے دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1، سیدنا امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو بیت المقدس یروشلم آخری بار آپ ہی کے ہاتھوں فتح ہوگا۔ آپ اپنی عالمی خلافت کا ہیڈ کوارٹر بیت المقدس کو بنائیں گے۔ آپ کا کل زمانہ خلافت مقبول و مختار روایات کے مطابق 7 سے 9 برس یا 20 برس ہے۔ اس سے زائد کا بھی ذکر موجود ہے، مگر یہ روایات مقبول و مختار ہیں۔ اب ان دو مختار روایات کو جمع کیا جائے تو ان کی تطبیق یوں کی جا سکتی ہے کہ آپ مجموعی طور پر 20 سال حکومت کریں گے، اور ان 20 سالوں میں سے 7 یا 9 سال کا عرصہ ایسا ہوگا جب آپ خلیفۃ اللہ فی الارض کے مرتبے کو پہنچ جائیں گے، یعنی پوری زمین پر آپ کی حکومت ہوگی۔ روئے زمین پر سلطنت اسلامیہ، خلافت الہیہ اور خلافت محمدیہ ہی قائم ہوگی۔ اسلام دنیا کی سپریم پاور کے طور پر سامنے آئے گا، اور امام مہدی علیہ السلام اس خلافت و سلطنت کے خلیفہ اور سربراہ ہوں گے۔ یہ خلافت 7 سے 9 برس قائم ہوگی، اور 20 میں سے پہلے 13-14 سالوں میں عرب سے لے کر شام، قسطنطنیہ، روم اور یورپ آپ کی سلطنت میں آ جائے گا، اور باقی سلطنتیں آپ بعد میں فتح کریں گے۔ ان کی فتح کے بعد عالمی خلافت قائم ہوگی جو 7 سے 9 سال تک رہے گی۔ دوسری بات اس حدیث میں یہ سامنے آتی ہے کہ بیت المقدس کی فتح کے وقت 1700 بحری بیڑے استعمال ہوں گے۔ حدیث کا یہ دوسرا حصہ ان لوگوں کے لیے غور و فکر کا متقاضی ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے پیدا ہو چکنے کے دعوے دار رہتے ہیں، اور ہمیشہ اگلے 2-3 سالوں میں ان کے ظہور کا اعلان کرتے رہتے ہیں۔ نیز ان کے عنقریب ظہور کے حوالے سے امت کے اندر ایسے خیالات کو پروان چڑھایا جاتا رہا ہے۔ عرب و عجم کے کئی علماء نے کئی مرتبہ اس خیال کو فروغ دیا کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں۔ راقم ایسے کئی علماء کو جانتا ہے جو پچھلے کئی سالوں سے بلا ناغہ حج پر جا رہے ہیں تاکہ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر براہ راست بیعت کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ حتیٰ کہ کئی افراد یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ 1960 میں پیدا ہو چکے ہیں اور عنقریب 1-2 سالوں میں اعلان کرنے والے ہیں۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت معجزانہ طور پر خود بخود ہی وجود میں نہیں آئے گی، بلکہ دنیا کے واقعات پورے فطری عمل کے ساتھ اس طرح تبدیل ہوں گے، بالآخر ایک عالمگیر اسلامی حکومت کا قیام عمل میں آ جائے گا۔ حالات کا معروضی سطح پر جائزہ لیا جائے تو دنیا کے موجودہ حالات دور دور تک بھی اس کے تصور کا اشارہ نہیں دیتے۔ نیز سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج امت مسلمہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے
1700 بحری بیڑے جمع کرنے کے قریب آ گئی ہے یا نہیں۔ امت مسلمہ کی اس حوالے سے صورتحال ابھی اس مقام پر نہیں پہنچی۔ امام مہدی علیہ السلام کی آمد میں بھی ابھی اتنا وقت درکار ہے کہ تغیرات زمانہ بڑی بڑی تبدیلیاں لانے کا باعث بنے گا۔ بڑی بڑی طاقتیں اس وقت تک تاخت و تاراج ہو چکی ہوں گی۔ عالمی سطح پر موجودہ طاقت کا توازن ٹوٹے گا۔ عالمی طاقت کے توازن میں دور رس تبدیلیاں رونما ہوں گی اور ایک عالمگیر خلافت اسلامیہ کی تشکیل نو عمل میں آئے گی۔ احادیث کے ضخیم ذخیرے میں تلاش بسیار کے باوجود آج کی سپر پاور کا کہیں بھی اشارہ یا ذکر نہیں ملتا، اور نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کون لوگ عالم کفر کی طاقت ہوں گے۔ اس سے توفیق الہی اور فیض مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ تصور اور گمان غالب ہے کہ موجودہ بڑی طاقت کا ذکر نہ ملنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس زمانے کے آنے تک آج کی سپر طاقت مٹ چکی ہوں گی اور دوسری طاقت ہے امام مہدی علیہ السلام کے مد مقابل ہوں گی۔ احادیث کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی بڑی طاقت غالباً یورپ ہوگا، یعنی طاقت کا توازن اس کے پاس ہوگا، اور یورپ کا دارالحکومت اس وقت روم ہوگا۔ جس طرح آج یورپ آپس میں متحد ہو رہا ہے اور بیلجیم کے برسلز کو انہوں نے اس کے محل وقوع کی اہمیت کی وجہ سے اپنا دارالحکومت بنا رکھا ہے، ممکن ہے آنے والے وقتوں میں یورپ اپنا دارالحکومت روم کو بنا لے۔ پس امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے وقت کا تعین کرنے کے لیے اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا کہ کیا عالمی طاقت اس نہج پر پہنچ چکے ہیں اور بیت المقدس کی فتح کے لیے 1700 بحری بیڑے اس وقت امت مسلمہ کے پاس موجود ہیں۔ اگر نہیں تو اس صورتحال اور عالمی حالات تک پہنچنے میں کتنا وقت درکار ہوگا۔ جب سیدنا امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو 3 شخصیتیں بیک وقت ظہور پذیر ہوں گی۔ نمبر 1 سیدنا امام مہدی علیہ السلام، نمبر 2 دجال، اور نمبر 3 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ احادیث اور روایات کے مطابق سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش مدینہ طیبہ میں اس وقت موجود ایک قصبے قراہ میں ہوگی اور 30 سے 40 سال کا عرصہ مدینہ طیبہ میں ہی گزاریں گے۔ بعد ازاں ایک حج کے موقع پر مکہ المکرمہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان آپ کے ہاتھ پر 313 قابلین ہمت بیعت کریں گے اور 7 علماء امت پہلے بیعت کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ آپ حسن حسینی سید ہوں گے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ آپ کی داڑھی گھنی ہوگی، آپ کے دائیں گال میں ایک تل ہوگا، آپ کے کاندھوں کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک کی مہر ہوگی، اوپر اونی چادر پہن رکھی ہوگی، ہاتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار ہوگی۔ جوان ہوں گے، عمر 30 سے 40 کے درمیان ہوگی، درمیانہ قد، گہرا جسم، سیاہ زلفیں، بڑی سرمگی آنکھیں، چہرہ سفید سرخی مائل، چمکتے ہوئے ستارے محسوس ہوں گے۔ شخصیت اور حسن عربی جسامت اجمی شخصیت، عرب و عجم کے خاص کی جامع، چوڑی پیشانی، ناک اونچی، دانت آگے سے کھلے ہوئے ہوں گے اور ان سے نور نکلے گا۔ سر پر امامہ کملی اوڑھے ہوئے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے قبل زلزلے کثرت سے ہوں گے۔ بعض اوقات ہم آج کل کے زلزلوں کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہی وہ نشانی ہے جو امام مہدی کے آنے کی ہے۔ نہیں، بلکہ یہ زلزلے تو ان زلزلوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس کی وضاحت کرتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد ایک خزب، وہ زلزلہ جس کے نتیجے میں زمین دھنس جائے گی، مشرق میں ہوگا، اور ایک زلزلہ مغرب میں اور ایک زلزلہ جزیرہ عرب میں واقع ہوگا۔ میں نے عرض کیا کیا زمین دھنسا دی جائے گی؟ بہرحال یہ کہ اس میں نیک لوگ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، جب اس کے رہنے والوں میں برائی زیادہ ہو جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 بہت بڑے زلزلے زمین پر آئیں گے جس کے نتیجے میں زمین دھنس جائے گی۔ یہ زلزلے ان مقامات پر ہوں گے: نمبر 1 کرۂ ارضی کے مشرق کی جانب، نمبر 2 کرۂ ارضی کے مغرب کی جانب، اور نمبر 3 سرزمین عرب پر۔ آپ علیہ السلام کے ظہور سے قبل سورج ایک خاص نشانی سے طلوع ہوگا، اور یہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا نہیں بلکہ ایک اور نشانی ہوگی۔ مشرق کی طرف سے ایک بڑا روشن ستارہ بہت لمبی دم والا طلوع ہوگا، دنیا دیر تک اس کو دیکھے گی۔
امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے قبل رمضان کی پہلی تاریخ کو سورج گرہن ہوگا اور ایک ہی رمضان میں 2 بار چاند گرہن ہوں گے، اور یہ واقعہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ جس سال حج کے موقع پر سیدنا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اس حج پر مینا کے میدان میں بہت بڑی جنگ ہوگی، قبائل کے درمیان مقاتلے سے بہت زیادہ خون خرابہ اور تباہی ہوگی۔ اس کے بعد لوگ اپنی پناہ گاہ ڈھونڈیں گے کہ کس کے دامن میں پناہ مل جائے، پس وہ پناہ گاہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو بنایا گیا ہے۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو سفیانی نامی ایک شخص جس کا تعلق بدبخت و ملعون یزید کے قبیلے سے ہوگا، وہ ملک شام کے علاقے میں بہت بڑا مقاتلہ کرے گا جو کوفہ اور عراق کی سرزمین پر بہت سارے شہروں کے تقریباً 1 لاکھ افراد کو قتل کر دے گا۔ بعد ازاں سفیانی سے بدلہ لینے کے لیے مشرق کی سرزمین سے، اور احادیث میں خراسان اور کوفہ کا لفظ آیا ہے، سیاہ رنگ کے جھنڈے لے کر لشکر نکلیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر غزوات میں جو جھنڈا استعمال فرماتے اس کا رنگ بھی سیاہ ہوتا تھا، اور جنگ کرتے کرتے آگے بڑھیں گے۔ اس لشکر کی قیادت بنو تمیم کا ایک شخص شعیب بن صالح التمیمی کر رہا ہوگا۔ یہ کہنا بدن اور چھوٹی داڑھی والا جوان شخص ہوگا اور ملک شام سے بیت المقدس تک بہت سارے علاقے فتح کر لے گا۔ سفیانی کو امام مہدی علیہ السلام کے مدینے سے مکہ آنے کی خبر ہوگی۔ وہ ایک بہت بڑے لشکر کو آپ کو گرفتار کرنے کی غرض سے بھیجے گا۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیدا چٹیل میدان پر زمین پھٹے گی اور اس کا سارا لشکر تباہ ہو جائے گا۔ 20واں احادیث میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے مقام بیدا پر زمین کے پھٹنے اور سفیانی لشکر کے تباہ ہونے کا ذکر موجود ہے۔ یہ واقعہ سن کر شام سے قافلے مکہ کی جانب چل پڑیں گے اور پوری دنیا سے 40 ابدال اور سرزمین عراق کے کل اولیاء بھی مکہ کی جانب چل پڑیں گے اور مکہ میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ایک بھائی ہوں گے جو ایک روایت کے مطابق باپ کی طرح سے ہوں گے، اور دوسری روایت کے مطابق چچا زاد بھائی ہوں گے جنہیں ہاشمی کہا جائے گا۔ وہ بھی ایک لشکر کو لے کر چلیں گے، اور یہ لشکر شعیب بن صالح التمیمی کے لشکر کے ساتھ مل کر دیگر قافلوں کے ہمراہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو جائے گا، اور یہ ایک عظیم لشکر امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں سوئے شام اور قسطنطنیہ روانہ ہو جائے گا۔ عرب پر آپ کی حکومت قائم ہو جائے گی، اور پھر عالمی خلافت قائم کرنے کے لیے قسطنطنیہ روانہ ہوں گے۔ اس وقت کا قسطنطنیہ آج کا استنبول ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے پیدا ہونے کے دعوے دار ذرا غور کریں کہ ابھی تو ترکی مسلمانوں کے پاس ہے، اور جب امام مہدی علیہ السلام ترکی فتح کریں گے تو گویا اس وقت کے حالات بدل چکے ہوں گے۔ قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد آپ القدس پر حملہ کر کے بیت المقدس فتح کریں گے۔ بعد ازاں بلاد روم فتح ہوں گے۔ بیت المقدس کو فتح کر لینے کے بعد آپ اپنی افواج کو کوہ ہند اور سندھ، پاکستان اور ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے بھیجیں گے۔ دوستو، ان احادیث کو بیان کرنے کا مقصد اس بات کو واضح کرنا ہے کہ جب ہند اور سندھ کی فتوحات، بیت المقدس اور قسطنطنیہ کی فتوحات، بلاد روم، یورپ کی فتوحات اور چائنا کا فتح ہونا امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں عمل میں آئے گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے جنہیں کوئی بھی چیز روک نہ سکے گی، یہاں تک کہ وہ بیت المقدس میں نصب کیے جائیں گے۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد چین بھی فتح ہوگا۔ امام ابن حجر مکی نے القول المختصر میں بیان کیا ہے کہ چین بھی انہی غزوات کے دوران فتح ہوگا۔ روایات میں ہے کہ قسطنطنیہ کی فتح کے لیے امام مہدی علیہ السلام لشکر روانہ کریں گے تو اس میں 1 لاکھ افراد مارے جائیں گے۔ یہ جنگ آپ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگی، مگر آپ خود شریک نہ ہوں گے، بلکہ آپ کا لشکر جنگ کرے گا۔ ابتدائی فتح کے دوران یہ خبر کھلے گی کہ دجال نکل آیا ہے۔ اس خبر کو سننے کے بعد تمام لوگ امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے واپس پہنچ جائیں گے، لیکن یہ خبر جھوٹی ہوگی اور صورتحال مختلف ہوگی۔ سیدنا امام مہدی علیہ السلام تمام لشکر افواج کو لے کر بلاد شام اور روم کی فتوحات کے لیے بڑھیں گے۔ جب آپ قسطنطنیہ کی طرف پیش قدمی کریں گے، اس وقت آپ کے لشکر میں 70,000 افراد شامل ہوں گے۔ پہلے مارکے میں 40,000 افراد مارے جائیں گے۔ دوبارہ جب سیدنا امام مہدی علیہ السلام قیادت کر کے جنگ کریں گے تو یہ جنگ عالمی جنگ بن جائے گی۔ اس عالمی جنگ میں 6 لاکھ افراد مارے جائیں گے اور امام مہدی علیہ السلام کو فتح نصیب ہوگی۔
इस जंग की पेशगोई भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी थी। हदीस मुबारका में ये भी आया है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर और आपकी बैत से लेकर बैतुल मुक़द्दस की फ़तह तक 6 साल लगेंगे। कुस्तुनतुनिया की फ़तह के बाद उस ज़माने में बैतुल मुक़द्दस की फ़तह हो जाएगी और 7वें साल में दज्जाल निकलेगा। गोया जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का तख्त पर पहला साल होगा तब दज्जाल आएगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की उम्र ज़हूर के वक्त तकरीबन 40 साल होगी और उसके बाद 40 साल मज़ीद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ज़िंदा रहेंगे। गोया आपकी उम्र 80 साल होगी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के बाद 40 साल ज़िंदा रहेंगे। इस तरह दज्जाल भी ज़ाहिर होने के बाद 40 साल तक रहेगा, लेकिन चूँकि उसका ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले हो चुका होगा, इसलिए उसके 40 साल इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम से पहले मुकम्मल हो चुके होंगे, इसलिए वो उनके हाथों कत्ल हो जाएगा। सैयदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद मंसूर नामी शख्स को खलीफा बनाया जाएगा और वो 21 साल हुकूमत करेगा। उसके बाद हशाम अल महदी की हुकूमत होगी। वो 3 साल 4 माह और 10 दिन हुकूमत करेगा। क़यामत की अलामत कुबरा में से दूसरी अलामत खरूज दज्जाल है। हदीस मुबारका में दज्जाल का जिक्र बड़ी वजाहत से आया है। हर नबी दज्जाल के फितने से अपनी उम्मत को डराता रहा है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी निशानियाँ भी बयान फरमाई हैं। दज्जाल का सबूत अहादीस मतवातरा और इजमाए उम्मत से है। दज्जाल यहूदी होगा, खुदाई का दावा करेगा, उसकी दोनों आँखों के दरमियान काफिर लिखा हुआ होगा, दाएं आँख से काना होगा, दाएं आँख की जगह अंगूर की तरह का उभरा हुआ दाना होगा, ज़मीन पर उसका क़याम 40 दिन होगा। अल्लाह ताला उसके हाथ से मुख्तलिफ खर्क आदत अमूर और शोबदे ज़ाहिर फरमाएंगे। वो लोगों को कत्ल करके ज़िंदा करेगा। वो आसमान को हुक्म करेगा, आसमान बारिश बरसाएगा, ज़मीन को हुक्म करेगा, ज़मीन गल्ला उगाएगी। एक वीराने से गुजरेगा और उसे कहेगा अपने ख़जाने निकाल, वो अपने ख़जाने बाहर निकालेगी। फिर वो ख़जाने शहद की मक्खियों की तरह उसके पीछे पीछे चलेंगे। आखिर में एक शख्स को कत्ल करेगा, फिर ज़िंदा करेगा। उसको दोबारा कत्ल करना चाहेगा तो नहीं कर सकेगा। दज्जाल पूरी ज़मीन का चक्कर लगाएगा। कोई शहर ऐसा नहीं होगा जहाँ दज्जाल नहीं जाएगा, सिवाय मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के, कि उन 2 शहरों में फ़रिश्तों के पहरे की वजह से वो दाखिल नहीं हो सकेगा। दज्जाल का फितना तारीख़ इंसानियत का सबसे बड़ा फितना होगा। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जब कुस्तुनतुनिया को फ़तह फरमाकर शाम तशरीफ़ लाएंगे, दमिश्क में मुकीम होंगे कि शाम और इराक़ के दरमियान में से दज्जाल निकलेगा। पहले नबूवत का दावा करेगा, यहाँ से अस्फ़हान पहुँचेगा। अस्फ़हान के 70,000 यहूदी उसके साथ हो जाएंगे। फिर खुदाई का दावा शुरू कर देगा और अपने लश्कर के साथ ज़मीन में फ़साद मचाता फिरेगा। बहुत से मुल्कों से होता हुआ यमन तक पहुँचेगा। बहुत से गुमराह लोग उसके साथ हो जाएंगे। यहाँ से मक्का मुकरमा के लिए रवाना होगा। मक्का मुकरमा के करीब आकर ठहरेगा। मक्का मुकरमा के गिर्द फ़रिश्तों का हिफाजती पहरा होगा, जिस वजह से वो मक्का मुकरमा में दाखिल ना हो सकेगा। फिर मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना होगा। यहाँ भी फ़रिश्तों का हिफाजती पहरा होगा। दज्जाल मदीना मुनव्वरा में भी दाखिल ना हो सकेगा। उस वक्त मदीना मुनव्वरा में 3 मरतबा ज़लज़ला आएगा, जिससे कमज़ोर ईमान वाले घबराकर मदीना मुनव्वरा से बाहर निकल जाएंगे और दज्जाल के फितने में फंस जाएंगे। मदीना मुनव्वरा में एक अल्लाह वाले दज्जाल से मुनाजरा करेंगे। दज्जाल उन्हें कत्ल कर देगा, फिर जिंदा करेगा। वो कहेंगे अब तो तेरे दज्जाल होने का पक्का यकीन हो गया है। दज्जाल उन्हें दोबारा कत्ल करना चाहेगा मगर नहीं कर सकेगा। यहाँ से दज्जाल शाम के लिए रवाना होगा, दमिश्क के करीब पहुँच जाएगा। यहाँ हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पहले से मौजूद होंगे कि अचानक आसमान से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तमाम इंतज़ामात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले करना चाहेंगे। वो फरमाएंगे कि मुंतज़म आप ही हैं, मेरा काम दज्जाल को कत्ल करना है। अगली सुबह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के लश्कर के साथ दज्जाल के लश्कर की तरफ पेशकदमी फरमाएंगे। घोड़े पर सवार होंगे, नेज़ा उनके हाथ में होगा। दज्जाल के लश्कर पर हमला करेंगे। बहुत घुमसान की लड़ाई होगी। हज़रत ईसा के सांस में ये तासीर होगी कि जहाँ तक उनकी निगाह जाएगी वहीं तक सांस पहुँचेगा, और जिस काफिर को आपके सांस की हवा लगेगी वो उसी वक्त मर जाएगा। दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर भागना शुरू कर देगा। आप अलैहिस्सलाम उसका पीछा करेंगे। बाबे लुद पर पहुंचकर दज्जाल को कत्ल कर देंगे। क़यामत की अलामात कुबरा में से तीसरी अलामत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमानों से नाजिल होना और दज्जाल को कत्ल करना है।
نزول عیسیٰ کا عقیدہ قرآن کریم، احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ اس کی تصدیق کرنا اور اس پر ایمان لانا فرض ہے اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس عقیدے کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آسمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی تفصیل یہ ہے کہ جب حضرت امام مہدی مدینہ منورہ سے ہو کر دمشق پہنچ چکے ہوں گے اور دجال بھی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے دھتکارا ہوا دمشق کے قریب پہنچ گیا ہوگا، امام مہدی اور یہودیوں کے درمیان جنگیں زوروں پر ہوں گی کہ ایک دن عصر کی نماز کا وقت ہوگا، اذان عصر ہو چکی ہوگی، لوگ نماز کی تیاری میں مشغول ہوں گے۔ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سر نیچے کریں گے تو پانی کے قطرے گریں گے، سر اونچا کریں گے تو چمکدار موتیوں کی طرح دانے گریں گے۔ دمشق کی جامع مسجد کے مشرق کی جانب سفید رنگ کے مینار پر اتریں گے، وہاں سے سیڑھی کے ذریعے نیچے اتریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عدل و انصاف قائم کریں گے، عیسائیوں کی صلیب توڑ دیں گے۔ صلیب توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ عیسائیوں کے عقیدہ صلیب کو غلط قرار دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیے کو ختم کر دیں گے، یہودیوں اور دجال کو فتح کر دیں گے، یہاں تک کہ یہودی ختم ہو جائیں گے۔ جس کافر کو ان کا سانس پہنچے گا وہ وہیں مر جائے گا۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے دجال شام میں فلسطین کے ایک شہر تک پہنچ جائے گا جو باب لد پر واقع ہوگا، اور مسلمان عفیق نامی گھاٹی کی طرف سمٹ جائیں گے۔ یہاں سے وہ اپنے مویشی چرنے کے لیے بھیجیں گے جو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ بالآخر مسلمان بیت المقدس کے ایک پہاڑ پر محصور ہو جائیں گے جس کا نام جبل الدخان ہے، اور دجال پہاڑ کے دامن میں پڑاؤ ڈال کر مسلمانوں کی ایک جماعت کا محاصرہ کر لے گا جو کہ انتہائی سخت ہوگا، جس کے باعث مسلمان سخت مشقت میں مبتلا ہو جائیں گے، حتیٰ کہ بعض لوگ اپنی کمان کو جلا کر کھا جائیں گے۔ دجال آخری بار اردن کے علاقے میں عفیق نامی گھاٹی پر نمودار ہوگا۔ اس وقت جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہوگا وادی اردن میں موجود ہوگا۔ دجال ایک تہائی مسلمانوں کو قتل کر دے گا، ایک تہائی کو شکست دے گا، اور صرف ایک تہائی مسلمان باقی بچیں گے۔ جب محاصرہ طویل ہو جائے گا تو مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا کہ اب کس کا انتظار ہے، اس سرکش سے جنگ کرو تاکہ شہادت یا فتح میں سے ایک چیز تم کو حاصل ہو جائے۔ چنانچہ سب لوگ پختہ عہد کر لیں گے کہ صبح ہوتے ہی نماز فجر کے بعد دجال سے جنگ کریں گے۔ رات سخت تاریک ہوگی اور لوگ جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے کہ صبح کی تاریکی میں اچانک کسی کی آواز سنائی دے گی کہ تمہارا فریاد رس آ پہنچا ہے۔ لوگ تعجب سے کہیں گے کہ یہ تو کسی شکم سیر کی آواز ہے۔ غرض نماز فجر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ نزول کے وقت اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے کاندھوں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ آپ علیہ السلام مشہور صحابی عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے مشابہ ہوں گے۔ آپ کا قد و قامت درمیانہ رنگ سرخ و سفید اور بال شانوں تک پھیلے ہوئے سیدھے صاف اور چمکدار ہوں گے جیسے غسل کے بعد ہوتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام سر جھکائیں گے تو ان سے موتیوں کی مانند قطرے ٹپکیں گے۔ آپ نے جسم پر ایک زرہ اور ہلکے زرد رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے۔ جس جماعت میں آپ کا نزول ہوگا اس زمانے کے صالح ترین 800 مرد اور 400 خواتین پر مشتمل ہوگی۔ ان مسلمانوں کے پوچھنے پر آپ اپنا تعارف کرائیں گے اور دجال سے جہاد کے بارے میں ان کے جذبات و خیالات معلوم فرمائیں گے۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے وقت امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کے امیر ہوں گے۔ آپ کا ظہور نزول عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہو چکا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق کی مشرقی سمت میں سفید مینار کے پاس یا بیت المقدس میں امام مہدی کے پاس ہوگا۔ وہ اس وقت امام مہدی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ چکے ہوں گے اور نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام کو امامت کے لیے بلائیں گے مگر وہ انکار کر دیں گے اور فرمایا کہ یہ اس امت کا اعزاز ہے کہ اس کے بعض لوگ بعض کے امیر ہیں۔ جب امام مہدی امامت چھوڑ کر پیچھے بیٹھنے لگیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کی پشت پر ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے کہ تم ہی نماز پڑھاؤ کیونکہ اس نماز کی اقامت تمہارے لیے ہو چکی ہے۔ چنانچہ اس وقت کی نماز امام مہدی ہی پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور رکوع سے اٹھ کر سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد فرمائیں گے قتل الدجال کازار المومنین۔ غرض نماز فجر سے فارغ ہو کر عیسیٰ علیہ السلام دروازہ کھولیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام دروازہ کھلوائیں گے جس کے پیچھے دجال ہوگا اور اس کے 70,000 مسلح یہودی ہوں گے۔ آپ ہاتھ کے اشارے سے فرمائیں گے کہ میرے اور دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔
دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس طرح گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ بھی دیتے تب بھی وہ گھل گھل کر ہلاک ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کروائے گا اور وہ اپنے نیزے پر اس کا خون لوگوں کو دکھلائیں گے۔ دجال یہودی ہوگا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، دائیں آنکھ کی جگہ انگور کی طرح کا ابھرا ہوا دانہ ہوگا، زمین پر اس کا قیام 40 دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے مختلف خرق عادت امور اور شعبدے ظاہر فرمائیں گے۔ وہ لوگوں کو قتل کر کے زندہ کرے گا، وہ آسمان کو حکم کرے گا، آسمان بارش برسائے گا، زمین کو حکم کرے گا، زمین غلہ اگائے گی، ایک ویرانے سے گزرے گا اور اسے کہے گا اپنے خزانے نکال، وہ اپنے خزانے باہر نکالے گی، پھر وہ خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ آخر میں ایک شخص کو قتل کرے گا، پھر زندہ کرے گا، اس کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا تو نہیں کر سکے گا۔ دجال پوری زمین کا چکر لگائے گا، کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا جہاں دجال نہیں جائے گا سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے، کہ ان دو شہروں میں فرشتوں کے پہرے کی وجہ سے وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام جب قسطنطنیہ کو فتح فرما کر شام تشریف لائیں گے، دمشق میں مقیم ہوں گے کہ شام اور عراق کے درمیان میں سے دجال نکلے گا، پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، یہاں سے اصفہان پہنچے گا، اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے، پھر خدائی کا دعویٰ شروع کر دے گا اور اپنے لشکر کے ساتھ زمین میں فساد مچاتا پھرے گا، بہت سے ملکوں سے ہوتا ہوا یمن تک پہنچے گا، بہت سے گمراہ لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے، یہاں سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوگا، مکہ مکرمہ کے قریب آ کر ٹھہرے گا، مکہ مکرمہ کے گرد فرشتوں کا حفاظتی پہرا ہوگا، جس وجہ سے وہ مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہو سکے گا، پھر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوگا، یہاں بھی فرشتوں کا حفاظتی پہرا ہوگا۔ دجال مدینہ منورہ میں بھی داخل نہ ہو سکے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس سے کمزور ایمان والے گھبرا کر مدینہ منورہ سے باہر نکل جائیں گے اور دجال کے فتنے میں پھنس جائیں گے۔ مدینہ منورہ میں ایک اللہ والے دجال سے مناظرہ کریں گے، دجال انہیں قتل کر دے گا، پھر زندہ کرے گا، وہ کہیں گے اب تو تیرے دجال ہونے کا پکا یقین ہو گیا ہے۔ دجال انہیں دوبارہ قتل کرنا چاہے گا مگر نہیں کر سکے گا۔ یہاں سے دجال شام کے لیے روانہ ہوگا، دمشق کے قریب پہنچ جائے گا، یہاں حضرت امام مہدی علیہ السلام پہلے سے موجود ہوں گے کہ اچانک آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام تمام انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کرنا چاہیں گے۔ وہ فرمائیں گے کہ منتظم آپ ہی ہیں، میرا کام دجال کو قتل کرنا ہے۔ اگلی صبح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ دجال کے لشکر کی طرف پیش قدمی فرمائیں گے، گھوڑے پر سوار ہوں گے، نیزہ ان کے ہاتھ میں ہوگا، دجال کے لشکر پر حملہ کریں گے، بہت گھمسان کی لڑائی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ کے سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی وہیں تک سانس پہنچے گا، اور جس کافر کو آپ کے سانس کی ہوا لگے گی وہ اسی وقت مر جائے گا۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگنا شروع کر دے گا، آپ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے، باب لد پر پہنچ کر دجال کو قتل کر دیں گے۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے تیسری علامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے نازل ہونا اور دجال کو قتل کرنا ہے۔ نزول عیسیٰ کا عقیدہ قرآن کریم، احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے، اس کی تصدیق کرنا اور اس پر ایمان لانا فرض ہے اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس عقیدے کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آسمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی تفصیل یہ ہے کہ جب حضرت امام مہدی مدینہ منورہ سے ہو کر دمشق پہنچ چکے ہوں گے اور دجال بھی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے دھتکارا ہوا دمشق کے قریب پہنچ گیا ہوگا، امام مہدی اور یہودیوں کے درمیان جنگیں زوروں پر ہوں گی کہ ایک دن عصر کی نماز کا وقت ہوگا، اذان عصر ہو چکی ہوگی، لوگ نماز کی تیاری میں مشغول ہوں گے۔ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے، سر نیچے کریں گے تو پانی کے قطرے گریں گے، سر اونچا کریں گے تو چمکدار موتیوں کی طرح دانے گریں گے۔ دمشق کی جامع مسجد کے مشرق کی جانب سفید رنگ کے مینار پر اتریں گے، وہاں سے سیڑھی کے ذریعے نیچے اتریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عدل و انصاف قائم کریں گے، عیسائیوں کی صلیب توڑ دیں گے۔ صلیب توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ عیسائیوں کے عقیدہ صلیب کو غلط قرار دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیے کو ختم کر دیں گے، یہودیوں اور دجال کو فتح کر دیں گے۔
یہاں تک کہ یہودی ختم ہو جائیں گے، جس کافر کو ان کا سانس پہنچے گا وہ وہیں مر جائے گا۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے دجال شام میں فلسطین کے ایک شہر تک پہنچ جائے گا جو باب لد پر واقع ہوگا، اور مسلمان عفیق نامی گھاٹی کی طرف سمٹ جائیں گے۔ یہاں سے وہ اپنے مویشی چرنے کے لیے بھیجیں گے جو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ بالآخر مسلمان بیت المقدس کے ایک پہاڑ پر محصور ہو جائیں گے جس کا نام جبل الدخان ہے، اور دجال پہاڑ کے دامن میں پڑاؤ ڈال کر مسلمانوں کی ایک جماعت کا محاصرہ کر لے گا جو کہ انتہائی سخت ہوگا، جس کے باعث مسلمان سخت مشقت میں مبتلا ہو جائیں گے، حتیٰ کہ بعض لوگ اپنی کمان کو جلا کر کھا جائیں گے۔ دجال آخری بار اردن کے علاقے میں عفیق نامی گھاٹی پر نمودار ہوگا۔ اس وقت جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہوگا وادی اردن میں موجود ہوگا۔ دجال 1/3 مسلمانوں کو قتل کر دے گا، 1/3 کو شکست دے گا، اور صرف 1/3 مسلمان باقی بچیں گے۔ جب محاصرہ طویل ہو جائے گا تو مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا کہ اب کس کا انتظار ہے، اس سرکش سے جنگ کرو تاکہ شہادت یا فتح میں سے ایک چیز تم کو حاصل ہو جائے۔ چنانچہ سب لوگ پختہ عہد کر لیں گے کہ صبح ہوتے ہی نماز فجر کے بعد دجال سے جنگ کریں گے۔ رات سخت تاریک ہوگی اور لوگ جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے کہ صبح کی تاریکی میں اچانک کسی کی آواز سنائی دے گی کہ تمہارا فریاد رس آ پہنچا ہے۔ لوگ تعجب سے کہیں گے کہ یہ تو کسی شکم سیر کی آواز ہے۔ غرض نماز فجر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ نزول کے وقت اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے کاندھوں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ آپ علیہ السلام مشہور صحابی عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے مشابہ ہوں گے۔ آپ کا قد و قامت درمیانہ رنگ سرخ و سفید اور بال شانوں تک پھیلے ہوئے سیدھے صاف اور چمکدار ہوں گے جیسے غسل کے بعد ہوتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام سر جھکائیں گے تو ان سے موتیوں کی مانند قطرے ٹپکیں گے۔ آپ نے جسم پر ایک زرہ اور ہلکے زرد رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے۔ جس جماعت میں آپ کا نزول ہوگا اس زمانے کے صالح ترین 800 مرد اور 400 خواتین پر مشتمل ہوگی۔ ان مسلمانوں کے پوچھنے پر آپ اپنا تعارف کرائیں گے اور دجال سے جہاد کے بارے میں ان کے جذبات و خیالات معلوم فرمائیں گے۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے وقت امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کے امیر ہوں گے۔ آپ کا ظہور نزول عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہو چکا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق کی مشرقی سمت میں سفید مینار کے پاس یا بیت المقدس میں امام مہدی کے پاس ہوگا۔ وہ اس وقت امام مہدی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ چکے ہوں گے اور نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام کو امامت کے لیے بلائیں گے مگر وہ انکار کر دیں گے اور فرمایا کہ یہ اس امت کا اعزاز ہے کہ اس کے بعض لوگ بعض کے امیر ہیں۔ جب امام مہدی امامت چھوڑ کر پیچھے بیٹھنے لگیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کی پشت پر ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے کہ تم ہی نماز پڑھاؤ کیونکہ اس نماز کی اقامت تمہارے لیے ہو چکی ہے۔ چنانچہ اس وقت کی نماز امام مہدی ہی پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور رکوع سے اٹھ کر سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد فرمائیں گے قتل الدجال کازار المومنین۔ غرض نماز فجر سے فارغ ہو کر عیسیٰ علیہ السلام دروازہ کھولیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام دروازہ کھلوائیں گے جس کے پیچھے دجال ہوگا اور اس کے 70,000 مسلح یہودی ہوں گے۔ آپ ہاتھ کے اشارے سے فرمائیں گے کہ میرے اور دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس طرح گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ بھی دیتے تب بھی وہ گھل گھل کر ہلاک ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کروائے گا اور وہ اپنے نیزے پر اس کا خون لوگوں کو دکھلائیں گے۔ باب لد پر دجال کو قتل کریں گے۔ مال کی اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کی وفات کے بعد تمام انتظام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سنبھالیں گے۔ آسمانوں سے اترنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہی ہوں گے کیونکہ نبی منصب نبوت سے کبھی معزول نہیں ہوتا، لیکن اس وقت امت محمدیہ کے تابع مجدد اور عادل حکمران کی حیثیت میں ہوں گے۔ دجال کو قتل کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے احوال کی اصلاح فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں کوہ طور پر لے جائیں گے۔ 40 سے 45 برس کے بعد ان کی وفات ہوگی۔ اس دوران نکاح بھی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ مدینہ منورہ میں انتقال ہوگا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک میں دفن ہوں گے۔ آپ کے بعد قحطان قبیلے کے ایک شخص جہجہان حاکم بنیں گے۔ ان کے بعد کئی نیک اور عادل حکمران آئیں گے۔
پھر آہستہ آہستہ نیکی کم ہونا شروع ہو جائے گی اور برائی بڑھنے لگے گی۔ دوستو، بیت المقدس کی فتح یقینی اور حتمی ہے، کیونکہ اس کی بشارت خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں لال بچے کی قربانی کے متعلق۔ تو ان دنوں سرخ گائے کی یہودی خانہ ساز کہانی سوشل میڈیا پر زبان زد عام ہے۔ ایک ہی دن میں متعدد احباب نے مستخیلاتی کہانی کے بارے میں پوچھا، تو بعض ماہرین نے تاریخ، اہل علم دوستوں سے بھی رابطہ کیا اور خود بھی کچھ مراجعت کی، تو پتہ چلا کہ کتاب و سنت اور تاریخ اسلامی میں ایسی کسی گائے کے تذکرے سے خالی ہے، نیز تورات میں بھی اس کا ذکر نہیں۔ البتہ تورات کی بعض شبہات میں اس طرح کی خود ساختہ کہانی لکھی گئی ہے۔ بہرحال بعض متشدد اور انتہائی اسلام دشمن یہودی مذکوراتی عقیدہ رکھتے ہیں اور وقتاً فوقتاً اس کا پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے بھی ایسا ہی دعویٰ کیا گیا تھا کہ سرخ گائے دستیاب ہو گئی ہے، اور پھر خود ہی یہودیوں نے اس کی نفی کر دی تھی۔ پچھلے 2000 سال میں ان کی مذکورہ گائے پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اچانک پیدا ہو کر اسرائیل پہنچ بھی گئی ہے۔ اسی یہودی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر سوشل میڈیا پر بعض لوگ بلا تحقیق یہ راگ الاپنا شروع ہو گئے ہیں کہ بڑی تباہی ہو جائے گی، یہودی یوں کر دیں گے تو یوں کر دیں گے، اور حوصلہ شکنی کی انتہا کرتے ہوئے یہ بھی کہہ جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ مسجد اقصیٰ کو بھی گرا دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھیں کہ یہودیوں کی چاہت تو ہو سکتی ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کو گرا دیں اور ہیکل سلیمانی تعمیر کریں، اور ہو سکتا ہے وہ ایسی ناپاک کوشش بھی کر رہے ہوں، لیکن یاد رکھیں کہ 4 مقامات کی میرا رب فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرمائے گا۔ جیسا کہ صحیحین میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شہر ایسا نہ ہوگا کہ جسے دجال روند نہ ڈالے سوائے مکہ کے اور مدینہ کے۔ مسند احمد کی صحیح روایت میں ہے کہ دجال 40 دن تک زمین میں رہے گا اور اس کی سلطنت پانی کے ہر گھاٹ تک پہنچ جائے گی۔ البتہ وہ 4 مسجدوں میں نہیں جا سکے گا: خانہ کعبہ، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ اور کوہ طور۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ کانا دجال آئے گا تو مسجد اقصیٰ ہوگی، اور دجال چاہت کے باوجود اس میں داخل نہ ہو سکے گا، چنانچہ اس کے شیطانی گماشتے یہودی اسے گرا سکیں گے۔ بہرحال بحیثیت مسلمان ہمارا سرخ گائے جیسی من گھڑت خرافاتی اور دجالی کہانیوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ البتہ ہمیں یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اور یہود و نصارہ کے درمیان ملمہ کبریٰ بڑی جنگ میں ہو کر رہنا ہے، اور موجودہ جنگ اسی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ امام مسلم اور امام احمد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشگوئی نقل کی ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان یہود سے لڑائی نہ لڑیں۔ مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ یہودی کسی پتھر اور درخت کے پیچھے چھپ جائیں گے تو وہ پتھر اور درخت کہیں گے کہ اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آؤ اسے قتل کر دو، سوائے غرقت نامی درخت کے کہ وہ یہودی درخت ہے، یعنی وہ انہیں پناہ دے گا۔ موجودہ صورتحال میں ایسی بےہودہ من گھڑت خرافاتی کہانیوں کے پیچھے لگنے کی بجائے اہل ایمان کو اپنی ایمان کی سلامتی کی فکر اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد و حمایت کے ساتھ ساتھ پوری ہمت کے ساتھ یہودی مصنوعات کا خود بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے اور اس کی بھرپور مہم بھی چلانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔